السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں تعوذ، استعاذہ، اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کی مجلس بپا کرنے، سجانے اور انتظام و انصرام کرنے سے پہلے، بیٹھک کرنے سے پہلے پڑھنے کے فوائد بیان کر رہا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہی کلام پاک میں ارشاد فرمایا تھا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ جب قرآن پڑھانا شروع کریں، قرآن کی محفل جمانا شروع کریں اور اللہ کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا خود تلاوت اور اس کی قراءت کرنے کے لیے آغاز کریں، تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی فتنہ انگیزیوں اور فساد انگیزیوں سے بچنے کے لیے، اس کی وسوسوں اور برے خیالات اور بری سوچ اور افکار سے بچنے کے لیے، اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے آپ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کیجئے۔ اس پر تقریباً تفصیلی طور پر 2-3 ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تاکیداً یہ عرض کرتا ہوں اور مزید کچھ فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کریم میں تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں بیان کی ہیں، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بسم اللہ کے فوائد اور اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مسلمان، جو انسان، مرد یا خاتون، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب دروازہ کھولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور دروازہ بند کرتے وقت بھی اسی کلمے کو انسان اپنے منہ سے، اپنی زبان سے ادا کرے، تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ وہ اپنا شر اس گھر میں داخل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ معمولی نہ سمجھیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی طرف سے منطق اور فلسفہ جاڑنے کے بجائے اللہ کے رسول کے فرامین اور ارشادات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں دین اور دنیا کی برکتوں سے مستفید، مستنیر اور مستفیض ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول ہمارے بہت خیر خواہ ہیں۔ انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ اور رسول ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے بسم اللہ کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے ان فرامین پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور مزید فرمایا ہے کہ اگر انسان کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھکن سے اولاً ڈھانک لے تاکہ شیطان اپنا شر، فتنہ، فساد اور نقصان دہ پہلو اس میں داخل نہ کر سکے۔ اگر ڈھکن نہ ملے تو پھر کوئی لکڑی یا کوئی لمبی چیز برتن کے منہ پر لمبائی میں یا چوڑائی میں رکھ لے، تو پھر شیطان بسم اللہ پڑھ کر اس چیز کو رکھنے کی وجہ سے اس میں بھی کوئی شر پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ماسک کا کردار ادا کرتا ہے جو شیطان کے شر سے، فساد سے، فریب و مکر سے اور دغا بازیوں سے، شر انگیزیوں سے اللہ تعالیٰ بسم اللہ پڑھ کر اس برتن پر لکڑی یا کوئی لمبی چیز چوڑائی میں رکھ دینے سے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ
شیطان کے شرور سے، سیئات سے، مکر و فریب اور نقصان دہ پہلوؤں سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو اس پر بھی عمل کرنا ہمارے دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنا ہی فائدہ کرنے، فائدہ سوچنے اور مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔